شامی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں کشمیر میں طلوع اسلام کے بارے میں بیان کروں گا، یعنی کشمیر میں اسلام کا آغاز کب ہوا۔ ناظرین، مؤرخین کی ایک جماعت کے مطابق کشمیر میں دعوت دین کا آغاز دور نبی میں اس وقت ہو گیا جب آپ کے کچھ صحابہ یہاں تبلیغ کی غرض سے آئے اور یہاں کے حاکم الدنیا سے ملاقات کر کے ان کے سامنے اسلام کو متعارف کرایا۔ پھر کچھ عرصہ قیام کے بعد چین کا سفر کیا اور ریشمی شاہراہ کے ذریعے واپس عرب روانہ ہو گئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب جنوبی ہند کے حاکم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ کا سفر کیا اور آپ کی سیرت و کردار سے متاثر ہو کر قبول اسلام کا اعلان کیا۔ کچھ مؤرخین کے مطابق محمد بن قاسم نے جب 711 عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور یہاں کے حاکم راجہ دار کو قتل کر دیا تو کچھ عرصہ اپنی فوج کے ساتھ یہاں قیام کیا۔ چنانچہ اسی عرصے میں یہاں دعوت دین کا آغاز کیا اور کئی مساجد اور عبادت گاہیں بھی تعمیر کروائیں۔ بعد میں اس کی فوج کی ایک شامی سپہ سالار کے حمام بن سمع نے یہیں سے کشمیر کا رخ کیا اور وہاں کے حاکم سے ملاقات کی۔ اس نے گرم جوشی سے استقبال کیا اور تحفے کے طور پر بڑی جاگیر عطا کی۔ اس پر انہوں نے کئی مساجد تعمیر کی۔ یہیں سے کشمیر کے مسلم معاشرے کی داغ بیل پڑی۔ مشہور کشمیری مؤرخ کلن نے اپنی تاریخ راج ترنگی میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 11ویں صدی کے کشمیر راجہ نے اپنے دربار میں بہت سے عرب مسلمانوں کو بطور درباری اور فوجی متعین کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کشمیر میں اسلام اور مسلمانوں کا ظہور بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اکثر مؤرخین کے مطابق کشمیر میں اسلام کی آمد 14ویں صدی کے اوائل میں اس وقت شروع ہوئی جب وسط ایشیا، ایران اور افغانستان کے وارد ہونے والے مسلم مہاجرین، علماء، صوفیہ نے یہاں سکونیت اختیار کر کے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس سے قبل یہاں ہندو مت، بدھ مت اور شیو مت بحیثیت مذاہب رائج تھے۔ کشمیر میں سب سے پہلا اور عبادت گزار اسلام کا دور سید شرف الدین عبد الرحمن کا دور تھا۔ وہ ایک تقوی شعار، عبادت گزار اور خدا ترس عالم دین تھے۔ مؤرخین کے مطابق وہ ترکستان کے رہنے والے تھے جو اس وقت منگولوں کے زیر اثر تھا۔ منگولوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ترک وطن کر کے کشمیر میں آباد ہوئے اور سری نگر میں مقیم ہو گئے اور یہاں دعوت تبلیغ کا آغاز شروع کیا۔ مشہور انگریزی مؤرخ لیورنس کے مطابق یہ وہ زمانہ تھا جب کشمیری معاشرہ اخلاقی پستی کا شکار تھا۔ کشمیر کے لوگ منشیات، شراب نوشی اور قمار بازی کے عادی تھے۔ کشمیر میں ترویج اسلام اور اشاعت دین کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب یہاں کے حاکم ریچن شاہ نے 1324 عیسوی میں عبد الرحمن بلبل شاہ کے ہاتھ پر اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ ریچن شاہ ایک لداخی شہزادہ تھا جو 1320 عیسوی میں اپنے باپ کی موت کے بعد کشمیر کے تخت پر قبضہ آور ہوا۔ مسلمان ہونے سے پہلے وہ بدھ مت کا پیروکار تھا۔ ریچن شاہ قبول اسلام کے بعد سلطان سعد الدین کے نام سے موسوم ہوا۔ اس کا قبول اسلام کشمیر کی مذہبی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کشمیر کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس کی ایک اہم وجہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی اکثر رعایا نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان ریچن شاہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سری نگر میں خانقاہ تعمیر کروائی اور مسلمانوں کے لیے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جو کہ کشمیر کی سب سے اولین مسجد شمار کی جاتی ہے اور بلبل لنگر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نواق دل سری نگر میں واقع ہے۔ ظہور اسلام کی یہ نوزائیدہ مسجد جو بلبل شاہ صاحب کی کاوش سے پروان چڑھی تھی اس وقت اپنے جوبن پر آ کر کھل اٹھی جب میر سید ہمدانی نے یہاں دعوت دین کا کام شروع کیا۔ وہ ایک بلند پایا فقیہ، دینی علوم کے ماہر، قرآن کریم کے حافظ، بلند سیرت و کردار کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مصنف اور قلم کار بھی تھے۔ وہ ایران کے شہر ہمدان کے رہنے والے تھے اور علی ثانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ 774 ہجری میں ہمدان سے 700 افراد پر مشتمل سادات کی جماعت کے ساتھ ہجرت کر کے کشمیر چلے آئے اور یہاں سکونت اختیار کر کے دعوت تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ اس ہجرت کی ایک بڑی وجہ ترک حکمران تیمور لنگ کا وسط ایشیا پر قبضہ اور اس کے نتیجہ میں پیدا شدہ سیاسی بحران اور عدم استقرار تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کشمیر پر سلطان شہاب الدین کی حکومت تھی۔ ان کے دور حکومت میں انہوں نے یہاں 4 ماہ تک قیام کیا۔ اس کے بعد مکہ شریف چلے گئے اور وہاں سے 781 ہجری میں وہاں سے لوٹ کر دوبارہ وادی تشریف فرما ہوئے۔ یہ سلطان قطب الدین کا دور حکومت تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے یہاں لگ بھگ 2.5 سال تک قیام کیا۔ اس کے بعد 783 عیسوی میں ترکستان روانہ ہوئے۔ تیسری مرتبہ 785 ہجری میں کشمیر کا ارادہ کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ اس دفعہ زیادہ عرصے تک کشمیر میں قیام کریں گے، لیکن طبیعت کی خرابی کے سبب مجبور ہو کر انہوں نے ترکستان کا ارادہ کیا جہاں 786 ہجری میں وفات پائی۔
یہ بات قابل غور ہے کہ وادی میں اپنے قیام کے دوران سید علی ہمدانی اور ان کے مصاحبین کو سیاسی سرپرستی حاصل رہی، جس کی بدولت انہیں یہاں وسیع پیمانے پر دعوت دین کے مواقع میسر آئے، یہاں تک کہ شاہی حلقوں کو دعوت و تبلیغ کی رسائی ہوئی۔ ان کی بدولت کشمیر میں 37,000 لوگ مسلمان ہوئے اور کثیر تعداد میں ان کی دعوت سے لوگ اسلام کے روحانی پیغام سے متعارف ہوئے۔ سید علی ہمدانی نے لوگوں کی کردار سازی اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ خالص دینی تہذیب اور ثقافت کو بھی فروغ دیا۔ ان کی ہدایت پر یہاں کے حکمران سلطان قطب الدین نے غیر اسلامی لباس ترک کر کے اسلامی لباس اختیار کیا۔ اس کے نتیجے میں باقی مسلم رعایا نے بھی اسلامی طرز زندگی اور وضع قطع کے مطابق بتدریج اپنے آپ کو ڈھالا۔ سلطان نے اس کے علاوہ کئی دینی مدارس بھی قائم کیے جہاں پر قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان مدارس نے اسلامی تعلیمات اور مسلم تہذیب و ثقافت کی تعلیم میں اہم ترین رول ادا کیا۔ سید علی ہمدانی نے جہاں ایک طرف تبلیغی سرگرمیوں کے ذریعے کشمیری عوام میں دعوت دین کی ترویج کا تقریری کام انجام دیا، وہیں اس کام کے لیے تحریری صورت میں متعدد کتابیں بھی تصنیف فرمائی، جن میں ذخیر الموت اور راد الفتیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاہ ہمدانی کی دعوت دین کی نسبت سے کشمیر میں قیام کا ایک بڑا اثر یہ پڑا کہ یہاں ایرانی علوم و فنون کی ترویج شروع ہوئی۔ ان کے مصاحبین میں کئی ایسے لوگ بھی شامل تھے جو طرح طرح کی صنعت و حرفت کے ماہر تھے، جن میں قلین سازی، شال بافی، خطاطی اور بنائی وغیرہ شامل ہیں۔ ان لوگوں نے یہاں دعوتی مشن کی آبیاری کے ساتھ ساتھ ان فنون کی ترویج میں اپنا کلیدی رول ادا کیا۔ علامہ اقبال کے مطابق شاہ ہمدانی اور سادات عجم نے اپنی سکونت سے وادی کشمیر کو ایران صغرا میں تبدیل کر دیا۔ میر سید علی ہمدانی کے بعد یہاں بڑے پیمانے پر خدمت دین کا کام اور ان کے فرزند ارجمند میر محمد ہمدانی نے انجام دیا۔ انہوں نے 796 ہجری میں 300 افراد کے ساتھ وادی کشمیر کا سفر کیا۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ مؤرخین کے مطابق اس سفر کے لیے انہیں ان کی والد کی وصیت کے طور پر 2 تحریریں ارسال کی تھیں۔ نو عمری کے باوجود میر محمد علم و حکمت، تقویٰ اور جذبہ ایمانی سے لبریز تھے۔ ان کی دعوت اسلام کی ایک بڑی کامیابی سلطان سکندر کے وزیر اعلیٰ اور سپہ سالار کا قبول اسلام ہے۔ میر ہمدانی کے دینی جذبے سے متاثر ہو کر سلطان سکندر نے انہیں اپنا بھرپور تعاون دیا اور خود بھی ان کے ساتھ دعوت دین کے عملی میدان میں اتر پڑا، یہاں تک کہ کچھ متعصب لوگوں نے انہیں بت شکن کا لقب دیا۔ سلطان نے اس کے علاوہ محمد ہمدانی کے لیے سری نگر میں اس جگہ ایک خانقاہ تعمیر کروائی، جہاں وادی میں اپنی آمد کے موقع پر ان کے والد علی ہمدانی نے قیام کیا تھا۔ یہ جگہ آج خانقاہ معلمی کے نام سے مشہور ہے اور کشمیر کی قدیم مسیح ترین عبادت گاہ شمار کی جاتی ہے۔ میر ہمدانی نے جہاں ایک طرف پیام حق کی شمع روشن کی، وہیں دوسری طرف صوفیہ حضرات نے اس مہم کے لیے اپنے لیل و نہار وقف کر دیے، جن میں بابا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد حصاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد کرنامی رحمۃ اللہ علیہ اور بالخصوص شیخ نور الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں شخصیت قابل ذکر ہیں۔ شیخ نور الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ داعی، مفکر اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ اپنی شاعر کو انہوں نے اسلامی تعلیمات کی اشاعت کا وسیلہ بنایا۔ یہ شاعر حکمت و دانائی سے لبریز اور توحید و رسالت، فکر و آخرت، حشر و نشر اور دنیا کی بے ثباتی جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے کشمیری عوام کو قول و فعل میں شریعت محمدی کی پابند رہنے کی ترغیب دی اور تہذیب و نفس تعمیر حیات پر ابھارا۔ چنانچہ رجوع الہی تعالیٰ کی دعوت دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، خدا کی ذات ہی ذات باقی رہنے والی ہے، اسی سے اپنی توقعات اور امیدیں وابستہ رکھنا، وہی تمہاری ساری پریشانیوں کا حل اور ان پریشانیوں کا مداوع ہے، اے میری جان اپنے جوہر کو پہچان۔ وادی ہند کی سرزمین میں علماء کرام اور داعیان اعظام کی دعوتی کوششوں سے اس طرح سرگرم رہی، یہاں تک کہ 80% مقامی آبادی حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ اس کے بعد مغلوں نے یہاں حکومت سنبھالی۔ ان کے دور میں اسلام کو کافی پھیلنے پھولنے کا موقع ملا۔ یہی وہ دور تھا جب کشتواڑ جموں کے راجہ جے سنگھ نے سید فرید الدین بغدادی کے ہاتھ پر اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وہ راجپوت خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے قبول اسلام نے اس کے کئی ہم وطنوں کو اسلام قبول کرنے کی طرف راغب کیا۔
بعد میں بھی اسلام لانے کا سلسلہ جاری رہا، مگر بدقسمتی سے یہ عمل اس وقت جمود کا شکار ہوا جب 1819 عیسوی میں سکھ کشمیر پر قابض ہو گئے اور اپنے سیاسی اقتدار سے لوگوں کا احتساب شروع کر دیا۔ سکھوں کے زوال کے بعد 1846 عیسوی میں جموں کے ڈوگرا خاندان نے کشمیر پر قبضہ جما لیا۔ یہ وہی دور تھا جب یہاں پر غلامی اور بیگار کا نظام رائج ہوا اور حقوق انسانی کے بڑے پیمانے پر پامالی ہوئی۔ مذہب اس زمانے میں سیاسی جبر کا شکار رہا اور اشاعت مذہب ناقابل معافی جرم قرار پایا، جو کہ دائی اور مدعو دونوں کے لیے سزا کا موجب ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد کشمیر میں موجود مسلمانوں پر مسلسل ظلم ہوتا رہا اور بالآخر مسلمان رہنماؤں کی کوششوں کی وجہ سے کسی حد تک کشمیر میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے شامی ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔